سلمان صاحب کل آپ نے پیش گوئی کی تھی نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، آج خان صاحب بھی ان کی واپسی کا ذکر کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو بڑے بے چین تھے کہ واپس آئے نواز شریف، جیل میں جائیں گے، آج تو وہ تحفظات کا اظہار کرتے نظر آئے ہیں کہ یہ واپس آئیں گے تو یہ کر دیں گے، ایسے ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خان صاحب کو بھی کوئی اشارہ ملا کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں؟ اس بات کا جواب میں آپ کو کل دے چکا ہوں۔ اب اگر پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں اور یہ ہوگا تو یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ وہ پاکستان کے سیاستدان ہیں، پاکستان کے اندر 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں، اور باوجود اس بات کے کہ کہا گیا کہ جی نون لیگ کی سیاست ختم ہو چکی ہے، نون میں سے شین نکل چکی ہے، وہ شین والے صاحب خود کچھ اور کہتے نظر آ رہے ہیں۔ میرا خیال اس بات سے ہٹ کے جو بات ہونے جا رہی ہے ہمیں اس پہ ڈسکشن کرنی چاہیے کہ ایک چیز مختلف ہو رہی ہے ماضی کے۔ دیکھیں ایک وقت تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ جلسے جلوس اور ریلیز کر کے حکومت پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھی، اور اسلام آباد لانگ مارچ ہوتے تھے اور پھر حکومت پہ اثر انداز ہوا جاتا تھا۔ لیکن پہلی دفعہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ایوان کے اندر اپوزیشن مضبوط ہے اور میدان میں تحریک انصاف مضبوط ہے، اور خان صاحب عوامی نمائندوں کو نہیں عوام کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً ان کے ذہن میں کچھ ہوگا اور حالات کا رخ وہ سمجھتے ہوں گے۔ ایک بات جو میں سمجھا ہوں آج تک کہ جب لوگ حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم ہی نے حکومت میں رہنا ہے اور ہمارے ہی احکامات چلیں گے۔ دیکھیں صدا بادشاہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے پاپولر حکمران جاتے ہیں پھر ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتے، اور بڑے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حکومتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو جماعت ہے نا وہ موقع پرستوں کی جماعت ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی آ رہی ہے تو لہٰذا ادھر کا رخ کر لیں، تو اس لیے کہ انہیں انتخابات جیتنے کی سائنس کا پتہ ہوتا ہے۔ اور اب بھی جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، دیکھیں آج جب پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی نواز شریف آئے گا تو یہ کرے گا، آپ کسی کو جب تک کہ سیاسی طور پہ شکست نہ دے لیں اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کا آپ دیکھیں کہ ان کا نام موجود ہے، کیا وہ نواب محمد احمد خان کے قتل میں ان کو پھانسی لگ گئی؟ میں نہیں کہتا، دیکھیں وہ عدالتی لیکن پاکستان کے عوام کچھ اور سمجھتے ہیں، اور آج تحریک انصاف والے بھی وہ جی امریکہ، وہ یورپین یونین، بات یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج سے چند ماہ پہلے وہ جو مضبوط صفحہ تھا وہ تو قائم تھا اور کسی اتحادی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ اراکین اسمبلی بیچارے اپنی اپلیکیشنیں ڈالتے تھے، ملاقات نہیں تھی ہوتی۔ تو اصل بات یہ ہے، جو ایاز صاحب نے مجھے یاد رکھا کہ وہ صفحہ پھٹ گیا اور وہ خاور صاحب مانتے نہیں تھے۔ ایک بات تو اچھی نظر آ رہی ہے، دیکھیں اس کرائسس میں سے کہ انہوں نے بھی اب سوچ لیا ہے کہ بھئی بات یہ کہ مزے تو کچھ اور لیتے ہیں، حکومت میں جاتے ہیں اور ٹارگٹ وہ ہمیں کرتے ہیں۔ پس پردہ کوششیں ہوئی ہیں، لیکن وہ فریق نہیں بن رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مسئلے کا سیاسی حل نکال لیں۔ دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کے پہلی دفعہ سنجیدہ جو کوشش ہوئی ہے پچھلے 48 گھنٹے میں ہوئی ہے کہ 3 فیڈرل منسٹرز ان کے کوششیں، لیکن وہ اب جب اتحادیوں سے مل رہے ہیں، سب سے خوبصورت گیم تو پاکستان کی حکومتی اتحادی کر رہے ہیں کہ وہ دونوں طرف سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور ملاقات کرنے والے کہتے ہیں ہمارا معاہدہ کہ ہم قریب تر پہنچ گئے ہیں، پیچھے سے وہ ایسا سے کہہ دیتے ہیں کہ بھی معاہدہ نہیں ہوا۔ اصل میں وہ کسی سگنل کے انتظار میں ہے۔ کس انتظار میں؟ کیا اپوزیشن حکومت سازی کے حوالے سے اختلاف رائے ہے اس میں یا اتفاق رائے ہو چکا ہے؟ یہ کوئی اختلاف رائے اور ان کا نہیں ہے، وہ سگنل پہ ہی چلتے ہیں۔ میں نے اسے وہ بار بار وہ کہنا ٹھیک نہیں لگتا کہ یہ وہ اتحادی ہیں جن کے بارے میں کیا کچھ نہیں، عمران خان کسی نے تو ساتھ لگایا تھا نا، تو بات یہ کہ وہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں کہ، اور آج شام تک جو اطلاع تھی کہ شاید ایک مسودہ تیار ہوا ہے اپوزیشن کا اور اتحادیوں کا، اس پہ وہ ابھی تک دستخط نہیں کر رہے، اور حکومتی منسٹرز بھی جا کے ان سے مل رہے ہیں، وہ ساری ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی اپنا فیصلہ بتانے سے گریز ہیں۔ تو میرا خیال وہ ٹھیک کہا ہے کہ وہ اپنے کلائمیکس پہ صورتحال ہے۔ کل خان صاحب ایک بڑا جلسہ کریں گے۔ یہ جو عوامی طاقت کا استعمال ہے، اگر تو کوئی ڈیسیژن تو ہونا ہے ایوان کے اندر، یہ خالصتاً آئینی قانونی سیاسی عمل تھا۔ ایک بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ پھر کریڈٹ دیں، انہوں نے کہا کہ میں اراکین اسمبلی نہیں، میں عوام کے پاس ہی جاؤں گا،
تو یہ بات آپ کو یاد ہے جب میں کہتا تھا تو وہ ہمارے دوست اعتراض کرتے تھے کہ عوام کے پاس جانا گناہ ہے کہ جن کے پاس مینڈیٹ ہے 5 سال کا. دنیا کی جمہوریتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی حکومتیں ایکسپوز ہوتی ہیں یا حکومتوں کو خطرہ ہوتا ہے. دیکھیں بات تو اصل صرف عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے کون لگا ہوا ہے. اچھا وہ ٹارگٹ تو مولانا فضل الرحمان کو کریں, شہباز شریف کو کریں, ان کی گالیاں شالیاں تو 3.5 سال سے چل رہی. لیکن یہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہیں جو بحران کے خاتمے میں نہیں, بحران طاری کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا کہ وہ تقریر نہ کرتے ہوں, وہ اپنی اپوزیشن کو رگیدتے نہ ہوں, ان کو چور اور ڈاکو نہ قرار دیتے ہوں. لیکن میں بھی ایک بات کہتا ہوں, دیکھیں ہم جرنلسٹ ہیں کہ اگر میں پھر وہ باتیں گنوانی شروع کر دوں گا, سارے مافیاز ان کے اندر موجود ہیں. دیکھیں گورنمنٹ آنی جانی چیز, جس دن حکومت ختم ہوئی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون لوگ اندر بیٹھے تھے, کیا کیا کر رہے تھے. وہ شہزاد صاحب ابھی پاکستان میں موجود ہیں نا, یہ ابھی ساری باتیں کھلیں گی یہ حکومتیں جانے کے بعد. اور ابھی تو صرف اتنا تاثر ختم ہوا تھا کہ وہ جو 1 پیج تھا نا وہ ہوا میں تحلیل ہوا ہے. تو یہ کچھ ہو گیا ہے. جس دن حکومت نہ رہی پھر پتہ چلے گا کہ پھر کون کون ساتھ کھڑا رہے گا. لیکن ہم اپنے دوست خاور گمن صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ثابت قدمی سے نبھائی ہے.